الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کانپی زمین عرش کا زینہ ہل گیا۔ یہ مہینہ مقدس جو ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے اور سال کا آخری مہینہ جس کو ہم لوگ بقرعید کہتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ سال کے آخری مہینے پر بھی قربانی ہے اور سال کے شروعات میں بھی قربانی ہے، لیکن دونوں قربانی کا مزاج الگ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کانپی زمین عرش کا زینہ ہل گیا، اصغر کو لحد میں اتارا جب حسین نے۔ کانپی زمین عرش کا زینہ ہل گیا، اصغر کو لحد میں جب اتارا حسین نے۔ اور امام حسین جب روضے رسول سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، اور جا رہا ہوں چھوڑ کر ان آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ اے کربلا کی خاک اس منظر کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ میں جگر گوشے بطول۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بعد مغرب سے لے کے اب تک نعت و منقبت کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، کچھ لوگ باہر بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ یہاں اور باہر بیٹھنے میں بہت فرق ہے۔ جیسے میدان حشر قائم ہوگا، ہر انسان کے ساتھ حساب و کتاب لیا جائے گا، تو ہر انسان کا معاملہ الگ ہوگا۔ نمازی اور بے نمازی کا حساب الگ الگ ہے۔ ایسے ہی محفل میں بیٹھ کے سننے والا اور باہر میں بیٹھ کے سننے والے کا معاملہ الگ ہے۔ ثواب تو وہاں بھی ملے گا، لیکن جو یہاں ملے گا وہ وہاں نہیں ملے گا۔ اس لیے جو حضرات باہر بیٹھے ہیں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی، آپ ٹھیک ٹھاک ہے تو اوپر آئیے، محفل پاک میں آئیے تاکہ کچھ سننے اور سنانے کا ماحول بن سکے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے۔ رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت شریف کا چنا چار سماعت فرمائے، اس کے بعد پھر بیان ہوگی۔ کہ ظلم کا ثواب ڈھل گیا، حسن لاجوال ہو گیا، حسن کا ثواب ڈھل گیا، ظلم کا ثواب ڈھل گیا، حسن لاجوال آ گیا،
حسن کا ظلم کا ثواب ڈھل گیا، حسن لاجوال آ گیا، بے شعور کائنات میں صاحب کمال آ گیا، بے شعور کائنات میں صاحب کمال آ گیا۔ اور کربلا کے میدان کی طرف اب چلیے، ایک شعر کربلا کے تعلق سے سماعت فرمائے کہ دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہو نہ جائے اس لیے، دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہو نہ جائے اس لیے، دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہو نہ جائے اس لیے، کربلا کی گرم ریت پر فاطمہ کا لال آ گیا، کربلا کی گرم ریت پر فاطمہ کا لال آ گیا، ظلم کا ثواب ڈھل گیا، حسن کا ظلم کا ثواب ڈھل گیا، حسن لاجوال آ گیا، بے شعور کائنات میں صاحب کمال آ گیا۔ حضرات ایک شعر اور سماعت فرمائے کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز بدرج اولا یعنی قابل قبول ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بندگی میں لطف آ گیا، فکر عرش تک پہنچ گئی، بندگی کا لطف آ گیا، فکر عرش تک پہنچ گئی، بندگی میں لطف آ گیا، فکر عرش تک پہنچ گئی، بندگی میں لطف آ گیا، فکر عرش تک پہنچ گئی، جب کسی نماز میں مجھے آپ کا خیال آ گیا، جب کسی نماز میں مجھے آپ کا خیال آ گیا، ظلم کا ثواب ڈھل گیا، حسن لاجوال ہو گیا، بے شعور کائنات میں صاحب کمال آ گیا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ کفر تار تار ہو گیا، ایک صدائے حق کی وار سے، کفر تار تار ہو گیا، ایک صدائے حق کی وار سے، کفر تار تار ہو گیا، ایک صدائے حق کی وار سے، کفر تار تار ہو گیا، ایک صدائے حق کی وار سے، خانہ خدا کی چھت پہ جب آپ کا بلال آ گیا، خانہ خدا کے چھت پہ جب آپ کا بلال آ گیا، ظلم کا ثواب ڈھل گیا، صاحب کمال آ گیا، ظلم کا ثواب ڈھل گیا، حسن لاجوال ہو گیا، جب کسی نماز میں مجھے آپ کا خیال آ گیا۔ درود شریف یا اللہم صلی علی سیدنا
शफीआना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ लोगो, नमाज और सब्र से मदद चाहो, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र और नमाज और सब्र से मदद मांगो, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। करबला के मैदान में एक तरफ यजीदी खेमा था, एक तरफ हुसैनी खेमे थे। दोनों तरफ नमाज हो रही थी, इधर भी नमाज हो रही है, उधर भी नमाज हो रही है। हक किसको माना जाए तो कुरान फैसला करता है, कुरान रहबरी करते हैं कि लोगों, हक उसी को मानो जो सब्र के साथ है और साबिरों के साथ अल्लाह है। हुसैनी खेमे में सब्र था, यजीदी खेमे में हुकूमत थी। हुसैनी खेमे में सब्र था, यजीदी खेमे में लालची था। यजीद लालची बन के आया था दुनिया में, और तमाम यजीदी 22,000 लश्कर जो लेके आया था, तमाम के तमाम यजीदी हुकूमत के लालच में, कोई किसी और लालच में, कोई किसी और लालच में आया था हुसैन से मुकाबला करने। लेकिन मेरे इमाम ने करबला के मैदान में सब्र करके दिखा दिया और फरमा दिया, ऐ यजीदियों, तुमको हुकूमत की लालच है, मुझे दीन की फिक्र है। मैं दीन को मिटने नहीं दूंगा, खुद अपनी गर्दन कटा दूंगा। हकीकत में मेरे इमाम ने अपनी गर्दन कटा दिया है और दीन मुस्तफा की हिफाजत फरमा लिया। करबला के मैदान में 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद हुआ। 7 को लोग प्यासे रहे, 8 को प्यासे, 9 को प्यासे। 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के तरफ से, इमाम हुसैन की बारगाह में यजीदियों ने एक सदा लगाई कि ए हुसैन, आप यजीद की खिलाफत, यजीद की बैत कबूल कर लीजिए, वरना फिर जंग के लिए तैयार हो जाइए। अमर बिन साद ने कहा, हुसैन, अगर आप यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे, यजीद के सामने नहीं झुकेंगे, यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे, तो वो मजबूरन हमें जंग के तरफ आगे बढ़ना होगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं एक फांसी को फाजिर के हाथ में, एक गुनहगार के हाथ में, एक जुआरी के हाथ में, एक शराबी के हाथ में मैं हाथ नहीं दे सकता हूँ। ये अमानत की हाथ है, ये दीन मुस्तफा की हाथ है, इस हाथ को किसी फांसी के हाथ में नहीं दूंगा। इब्न ज़ियाद ने कहा, फिर जंग की तैयारी करो। ऐ मेरे दोस्तों, अमर बिन साद ने इमाम हुसैन के तरफ पहला तीर फेंका है और फेंक के यजीदियों से कहा, ऐ यजीदियों, गवाही देना, यजीद के सामने जाके कहना कि हुसैन के तरफ सबसे पहला तीर अमर बिन साद ने फेंका है। ऐ मेरे दोस्तों, जरा बेटे की तकदीर को देखो और बाप की भी तकदीर को देखो। चलो जरा करबला के मैदान से आगे ओहद के मैदान के रुख करो। ओहद का मैदान है, अबू सुफियान की तीर आ रहा है, मेरे नबी के सीने पे आ रहा है। हजरत अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाए हैं, ईमान बेईमान थे वो। अबू सुफियान की तीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही है और हजरत साद बिन वकास अपने सीने पे उस तीर को ले लेते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ साद बिन वकास, ऐ साद बिन वकास, दुश्मनों के मुकाबले में तीर चलाओ, दुश्मनों के मुकाबले में तीर चलाओ। एक तरफ जरा देखो मेरे दोस्तों, एक तरफ बाप है जो जन्नती है और बेटा जहन्नमी है। अमर बिन साद जो है, साद बिन वकास का बेटा है, अमर पहला तीर हुसैन के तरफ फेंका है। जरा बाप की भी तकदीर को देखो और बेटे के भी तकदीर को देखो। ओहद का मैदान है, रसूल पाक पर हर तीर आने वाला जो है, साद बिन वकास अपने सीने से रोकते हैं, उसी का बेटा अमर है जो हुसैन के तरफ पहला तीर फेंका है और कहा है, ऐ यजीदियों, गवाही देना कि हुसैन के तरफ मैंने पहला तीर फेंका है। मेरे दोस्तों, इनकलाब बात है जमाने की। एक तरफ बाप की तकदीर को देखो और बेटे की भी तकदीर को देखो।
گھر ایک ہے، خاندان ایک ہے، لیکن باپ جنتی ہے، بیٹا جہنمی ہے۔ اب میدان کربلا کا منظر گرم ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے سپاہی میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین نے ایک نعرہ لگایا تھا، حل من مغیث یغیثنا۔ اس نعرے کو لگانے کے بعد امام حسین فرماتے ہیں، حل من مغیث یغیثنا۔ اللہ اللہ، میں نے ایک سوال کیا، اے میرے آقا حسین، اس بھرے ہوئے مجمع میں آپ کا غلام آپ سے پوچھ رہا ہے، حل من مغیث یغیثنا کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا حسین آپ نے کہا تھا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی پاک روح جو میری مدد کرے، ہے پاک روح کوئی میری مدد کے لیے آئے۔ اے میرے آقا حسین، اگر مدد چاہیے تھا آپ کو تو سب سے بڑا یزید تھا، اس سے آپ مدد مانگ لیتے، وہ مدد کے لیے تیار تھا، لیکن آپ اس سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا پڑی؟ میرے امام فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، حل من مغیث یغیثنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آؤ میری جان بچاؤ، آؤ میرے بچوں کی جان بچاؤ، آؤ میرے پریوار کو بچاؤ، آؤ مجھے کھانا دے دو، آؤ مجھے پانی دے دو، نہیں نہیں، بلکہ حل من مغیث یغیثنا کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی پاک روح جو دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے سینے پہ تلواروں کا وار لینے کے لیے آ جائے، ہے کوئی پاک روح ان یزیدیوں میں جو دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کو کٹانے کے لیے آگے بڑھے، ہے کوئی پاک روح جو مصطفیٰ کی قانون کو، مصطفیٰ کے کلمے کو، میرے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے سینے میں تلواروں کا وار اور تیروں کا بوچھار ہو، اس تیر کے بوچھار پر، تلوار کے وار میں اپنی گردن دینے میں میری مدد کرے، شریعت کو بچانے میں میری مدد کرے، دین کو بچانے میں میری مدد کرے، قانون مصطفیٰ کو بچانے میں میری مدد کرے۔ حور بن ریاحی نے اس آواز کو سنا ہے، حل من مغیث یغیثنا، کہ ہے کوئی پاک روح جو میرے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کے لیے اپنے گردن پر تلوار کو لینے پر میری مدد کرے۔ حور بن ریاحی نے اس آواز کو سنا ہے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے اور گھوڑے کو ایر لگائی ہے، حسین کے قدموں میں آ کے گرا ہے۔ یزیدیوں نے سمجھا حور بہت چلاک و مدبر انسان ہے، گیا ہے حسین کو پٹا کے لائے گا، حسین کو منا کے لائے گا، حسین یزید کی بیعت قبول کر لیں گے، حسین یزید کے سامنے جھک جائیں گے، حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، لیکن حور گیا ہے، حسین کے قدموں میں گرا ہے اور کہا، میرے آقا حسین، مجھے آپ نے بلایا ہے، میں آ گیا ہوں آپ کے نانا کی دین کی حمایت کے لیے، آپ کے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، تلوار لینے، گردن پر تلواروں کی وار کو لینے کے لیے آپ کے پاس میں آ گیا ہوں میرے آقا حسین، میری گستاخی معاف ہو۔ آقا حسین فرماتے ہیں، اے حور تم تو آزاد ہو، تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے۔ اے میرے دوستو، اس وقت اگر امام حسین کہہ دیتے، اے حور جا میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو حور کیا ہوتے؟ احساس کمتری کا شکار بن جاتے۔ جو احساس برتری کا دولت بانٹنے آیا ہے، وہ کسی کو احساس کمتری کا شکار کیسے بناتے؟ اللہ اللہ۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے حور تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے، حور کا معنی آزاد ہوتا ہے، تو آزاد ہے۔ امام حسین کا قدم حور بن ریاحی چومتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اے آقا حسین اجازت دو، میں آپ کا سپاہی بن کے میدان میں اتروں گا اور یزیدیوں سے جنگ کروں گا۔ آقا حسین نے حور بن ریاحی کو شہادت کا دولہا بناتے ہیں اور دولہا بنا کر کے گھوڑے پر سوار کر دیتے ہیں، ہاتھ میں خنجر دیتے ہیں، ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، جا میرے نانا کی دین کی حفاظت کر کے آ، جا میرے نانا کی شریعت کو بچا لے، جا میرے نانا کی دین کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں اتر جا۔ حور بن ریاحی حسین کا سپاہی بن کے اب یزیدیوں سے مقابلہ کرنے آیا ہے، وہی نعرہ لگاتے ہیں جو حسین نے لگایا تھا، حل من مغیث یغیثنا۔ اللہ اللہ، میں پوچھ رہا ہوں، اے حور بن ریاحی، حسین نے بلایا تھا، آپ آ گئے تھے مدد کرنے کے لیے، لیکن پھر یہی نعرہ آپ نے میدان میں جا کے کیوں لگاتے ہیں؟ یزیدیوں کے سامنے کیوں لگاتے ہیں؟ امام حسین کا یہ سپاہی حور بن ریاحی کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، میں حسین کا مزاج کو پہچانوانا چاہتا ہوں، حسین کا دماغ
اور حسین کا مزاج تمہیں دینا چاہتا ہوں. حسین ابن علی کا کھانا میں نے روکا تھا, حسین کا راستہ میں نے روکا تھا, حسین پر پانی میں نے بند کیا تھا, لیکن اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد بھی ان کے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جو ہی میں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے, حسین نے میری اتنی بڑی گستاخی کو معاف کر دیا ہے, اتنی بڑی خطا کو معاف کر دیا ہے. اے یزیدیو سن لو, اگر تم میں کوئی بدبخت ہو اور اکبر و عسکر کو قتل کر دے, اس کے باوجود بھی حسین کے نانا کی دین کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو اگر پہنچاؤ گے, حسین ویسے ہی معاف کریں گے جیسے حر کو معاف کیا ہے. میرے دوستو, یزیدیوں نے کہا, ابن زیاد نے کہا, عمر بن سعد نے کہا, ہولی نے کہا, شمر بن جوسن نے کہا, اے یزیدیوں سنو, یہ یزید کے طرف سے یہ حر بن ریاحی یزید کے طرف سے تھا, لیکن اب حسین کا سپاہی بن کے آیا ہے, یزیدیوں سے غداری کیا ہے, یزیدیوں سے دغا بازی کیا ہے, یزیدیوں سے دھوکہ بازی کیا ہے, اس لیے اس کو ایسا سزا دو, اس کو ایسے حساب سے مارو کہ پوری دنیا اس کا سزا دیکھ کے کانپ جائے. حر بن ریاحی کو 20,000 لشکروں نے 22,000 لشکروں نے گھیر لیا ہے. 22,000 کے جھرمٹ میں حسین کا سپاہی ہے, حسین کا تلوار لے کے جگمگا رہے ہیں. حر بن ریاحی نے کیسوں کو فنار جہنم کر دیا ہے. آخر میں چاروں طرف سے حر بن ریاحی کے اوپر تیروں کی بارش ہو جاتی ہے, تلواروں کی وار ہوتی ہے. حر بن ریاحی زمین پر گرتے ہیں, آواز دیتے ہیں, حسین حسین, میری خبر لے لو میرے آقا حسین. امام حسین فرماتے ہیں, مت گھبرانا میرے غلام, میں آ رہا ہوں. امام حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں, اپنے اس غلام کو اپنے کاندھے پہ اٹھاتے ہیں اور خیمے کے سامنے لا کے رکھتے ہیں. امام حسین دیکھتے ہیں حر بن ریاحی جام شہادت پی چکا ہے. میرے دوستو, وہی حر بن ریاحی ہے جو حسین کا پہلا راستہ روکنے والا تھا. سب سے پہلے حسین کو جس نے روکا تھا اسی کا نام حر بن ریاحی ہے, لیکن اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد بھی نانا کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے حسین کے قدموں میں آیا ہے. حسین نے اس کو معاف کر دیا ہے. شاعر کہتے ہیں, حضرت حر بن ریاحی کے سامنے ایک طرف جنت تھا, ایک طرف دوزخ تھا. حر بن ریاحی کہتے ہیں, ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے. شاعر کہتے ہیں کہ نکل کر لشکر آدھا سے حر نے مارا یہ نعرہ, دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نکل کر فوج شام سے حر نے مارا یہ نعرہ, دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اے میرے دوستو, حسین کے مقابلے میں جتنے یزیدی آئے تھے سب کے سب جہنمی ہے. کل قیامت کے میدان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسین کا خون والا کرتا لیں گی اور عرش کا پایا پکڑ لگی اور کہے گی, مولا میرے بچوں کا حساب دے, مولا میں اپنے بچوں کا حساب لے مانگتی ہوں. اس وقت میرے پروردگار فرمائے گا, اے فاطمہ تو جیسے چاہے گی آج ویسے ہی تیرے ساتھ سلوک ہوگا. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ نکل کر لشکر آدھا سے حر نے مارا یہ نعرہ, دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا, کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا, کہلاتے تھے مدینے والے اب ہے کربلا والے. پہلے تھے مدینے والے اب ہے کربلا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے صبر و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اے میرے دوستو, حر بن ریاحی جام شہادت نوش فرماتے ہیں. امام حسین دیکھتے ہیں کہ میرا سپاہی جام شہادت پی چکا ہے. اتنے میں خیمے حسینی میں ایک آواز گونجی,
کہ حسین ہمارے 6 ماہ کا علی اصغر پیاسے ہیں، 3 دن سے بچہ پانی نہیں پیا ہے، ان کے لیے ان یزیدیوں سے 1 قطرہ پانی تو مانگ کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بھی بچہ ہوگا، ہو سکتا ہے اپنے بچوں کا قدر اس بچے پہ تو کھا جائے اور کچھ رحم تو کر دے اور علی اصغر کے حلقوم میں 1 قطرہ پانی تو ٹپکا دے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین اپنے گود میں اس 6 ماہ کے لال کو لیتے ہیں اور کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے یزیدیو، تم کو جنگ ہے تو ہم سے ہے، لڑنا ہے تو ہم سے ہے، مقابلہ کرنا ہے تو ہم سے ہے، دشمنی ہے تو ہم سے ہے، لیکن میرے 6 ماہ کا بچہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اس 6 ماہ کے بچے کے لیے میں آیا ہوں، 1 قطرہ پانی تو اس کے حلقوم میں ٹپکا دو۔ 3 دن سے یہ بچہ نے پانی نہیں پیا ہے، اس کے حلقوم میں 1 قطرہ پانی تو ٹپکا دو۔ عمر بن سعد نے کہا، ہولی نے کہا، ابن زیاد نے کہا، اے حسین، تو بچے کا بہانہ بنا کر پانی پینا چاہتا ہے، میں تمہیں پانی نہیں دوں گا، صبر کرو، ابھی کیا دیتا ہوں، کبھی صبر کرو، ابھی کیا دیتا ہوں، کبھی تیرا بچہ تم سے پانی نہیں مانگے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ظالموں نے نہ پانی پلایا بلکہ ایک تیر ایسا چلایا، کہ ظالموں نے نہ پانی پلایا بلکہ ایک تیر ایسا چلایا، ننھے اصغر پیاسا پلکتا چل دیا خلد کو کربلا سے، ننھے اصغر کو نہ پانی پلایا، ننھے اصغر پیاسا بلکتا چل دیا خلد کو کربلا سے۔ اے میرے دوستو، امام حسین نے دیکھا کہ ظالموں نے پانی تو نہ پلایا، حرملہ نے 1 تیر ایسا چلایا کہ علی اصغر کے حلقوم میں جا کے تیر گر گیا، اور امام حسین دیکھتے ہیں جہاں پہ پانی پلانے کا نشانہ تھا وہیں پہ جا کے تیر گرا ہے، بچے نے دم توڑ چکا ہے، امام حسین کے چلو میں وہ خون آتا ہے، امام حسین اس خون کو آسمان کے طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے، خون حسین کی قسم، اے میرے آقا حسین، علی اصغر کا خون اگر 1 قطرہ میرے طرف آ گیا تو قسم ہے علی اصغر کا کہ ابر بار قیامت تک برسنے نہیں دوں گا، 1 قطرہ زمین پر پانی گرنے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے طرف پھینک دوں، زمین کے طرف ڈال دوں۔ امام حسین نے جو ہی چلو کو زمین کے طرف کرتے ہیں، زمین سے آواز آتی ہے، خبردار میرے آقا، خون حسینی کی قسم، قیامت تک کوئی اناج اگنے نہیں دوں گی اگر علی اصغر کا خون میرے طرف آ گیا۔ امام حسین نے اس خون کو اپنے چلو میں لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مولا تو دیکھ، میں اپنے بچوں کے خون سے اپنا غسل کرتا ہوں، مولا اس خون کو رائے گائے مت ہونے دینا، کل شافع محشر کے سامنے حسین اسی خون کے ساتھ آئے گا اور اپنے بچوں کے حساب طلب کرے گا۔ اے میرے دوستو، تو ذرا دیکھو تو صحیح، امام حسین اپنے بچوں کے خون سے اسلام کے گلکاری کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام کے شجر طیبہ میں حسین ابن علی نے اپنے بچوں کے خون سے سینچا ہے، امام حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا، مولا میں اچھی طرح جانتا ہوں شہیدان محبت کا غسل اس کے خون سے ہوا کرتا ہے، مولا تو دیکھ، اپنے بچوں کے خون سے میں اپنا غسل کرتا ہوں، مولا اس خون کو رائے گائے ہونے مت دینا۔ اے میرے دوستو، اتنے میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے آواز دیتی ہے، اے میرے چچا عباس میری خبر لو، اے چچا عباس میری خبر لو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی